اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخشوہم واخشونی صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و اہل بیت صلی دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نے ساڑے گناہ معاف فرمایا تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور اس ویلے عالمی جنگ جاری ہے اللہ پاک اس جنگ نو امن وچ تبدیل فرمائے دنیا جہان دے ظالماں نو اللہ انہاں دے ارادے وچ نیست و نابود فرمائے اور مظلومین نو فتح نصیب فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی 150 نمبر آیت مجیدہ میں او دے درمیان چ دو لفظ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ جڑا ڈر اور خوف ہے نا جی قبلہ یہ بندے دی نہ عبادت بہتر رہن دیندا ہے نہ ظاہری زندگی بہتر رہن دیندا۔ کسی بندے نوں خوف زدہ ہوئے خوف زدہ نوں کھانا دے دے وہ کھانا ٹھیک طرح نہیں کھا سکتا۔ جڑا کسی تو ڈرے ہے وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ دی نماز سے خوشی و خضوع نہیں رہے گا۔ جڑا خوف تے ڈر ہے جدوں یہ جائے گا تے بندہ مطمئن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ مجلس ہو رہی ہے الحمدللہ، اطمینان ہے، صاحبان ہے، توپ کوئی نہیں، کسی تے ڈر کوئی نہیں۔ کسی مجلس تے وچوں وچ گل پھیلا دیو کہ ایتھے خطرہ ہی ہے، پتہ نہیں کی ہوئے گا، پھر بندے اطمینان نال نہیں سنن گے صحیح لیکن اطمینان نال نہیں سنن گے۔ جڑی آیت مجیدہ میں پڑھی نا جی وہ سرکار دو عالم کے دور سے کچھ بندے ایسے سن جڑے سرمایہ دار بھی سن اور اسلحہ بھی انہوں کو بہت زیادہ سی۔ وہ مسلمانوں کو خوف زیادہ رکھتے سن، مسلمانوں کو ڈرا کے رکھتے سن۔ وہ پھر اللہ پاک نے انہاں مسلمانوں دی تسلی واسطے ارشاد فرمایا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ دو ہی لفظ نے، یہی میں پڑھے نے، یہی آیت ہے، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ ایک گل طے ہے کہ جڑا پھر اللہ کو ڈردا ہے نا وہ پھر اللہ دے دشمن کو نہیں ڈرو۔ تیرا اللہ دے دشمنوں کو ڈر جائے وہ پھر اللہ کو نہیں ڈرتا۔ یہ نبی پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ پہ فرماتا ہے فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو۔ یہ مطلب ہے کچھ بدبخت ایسے ایسا جڑے صحابہ نو ڈرا کے رکھتے سن تے اللہ فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک گل ہے ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ میرے کو ڈرنا بڑا ضروری ہے۔ جدو میرے کو ڈر جاؤ گے انہاں کو ڈر مک جائے گا۔ یہ میں وہ بندے دسنا چاہنا کہ وہ بندے کون سن جنہاں کو صحابہ ڈردے سن اور وہ صحابہ نو ڈرا کے رکھتے سن۔ اللہ نے تسلی فرمائی، اسی بھی ڈر جانے ہیں، کوئی حرج والی گل نہیں، بہتا بہادر بنن دی لوڑ نہیں۔ ایک بندہ کسی کو ڈر ہی جاتا ہے، ماڑا بندہ ڈر ہی جاتا ہے۔ اچھا کئی باری تگڑے بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگلا بندہ ادو ہی تگڑا ہوتا ہے۔ ایک طاقتور بھی ہوتا ہے تو دوسرے طاقتور تو ڈردا ہے، وہ طاقت زیادہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا جی آیت زندہ ہے، قرآن بھی موجود ہے، ہدایت دی کتاب ہے۔ ادوں بھی یہی قرآن سی، آج بھی یہی قرآن ہے۔ ادوں بھی وہی اللہ سی، آج بھی وہی اللہ ہے۔ تو انہیں گل دساں وہ جڑے اس دور صحابہ نو ڈراندے سن وہ اج کل مسلمانوں نو ڈراندے۔ 4-5 بندے اگے آ، 2-4 بندے خالی جگہ تے آؤ، ٹھیک نہیں ہے کام۔ مہربانی شکریہ۔ ایک قدم اور تھوڑا جہا تھوڑی جی بہت ہے پیچھے رہن دے، پیچھے کوئی گل پیچھوں خالی رہے تو کوئی گل بھائی جی اگاں ہو جو اتنے ویلڈنگ بھی ہوتی چھ چل بس ٹھیک مہربانی۔ ویلڈ کے نیڑے ہوئی ہے نا تو چنگاں پہ سلوات پڑھو ایک بار سارا بس ٹھیک ہو، ہوں ٹھیک ماحول ٹھیک ہو۔ جدو قرآن اترے ہے ادو بھی مومن ہے سن، آج بھی مومن۔ اے مومن سلوات پڑھو ایک بار مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ غصہ کوئی نہیں کرنا، جڑے ادو مومن سننا وہ صحابہ سن، جڑے آج مومن نے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی یہ سارے مومن نے۔ ادو اللہ نے فرمایا قرآن اج بھی زندہ ہے۔ جدو پیغمبر پڑھائی یہ کتاب ادو بھی یہی سی، آج بھی یہی ہے تے قیامت تک یہی رہنی۔ یہ ہر دور دا معجزہ ہے کہ ہر دور یہ آیتاں فٹ آؤں
ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਬਾਲਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਜਾਏ। ਮੁਬਾਲਾ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਆ ਗਦੀਰ ਪੁਰਾਣਾ? ਗਦੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਤਖਸ਼ੌਹੁਮ, उन से ना डरो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਨ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4 ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत, ਦੇਵਬੰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ। ਮੈਂ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਠੱਟਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੱਟਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत, ਦੇਵਬੰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ तमाम मुफस्सरीन इस गल ते मुतफिक ने। जरा अल्लाह फरमांदा उनसे ना डरो, वो यहूदी थे। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। कौन सन जी? यहूदी, उस दौर दे यहूदी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरा ख्याल है नौजवान जड़े ना भाई, मैं ताज़ा गल कर रहा कि कुरान अज भी मौजूद है। अल्लाह फरमाता फला तख्शौहुम, ये अज भी मोमना नूं अल्लाह कह रहा। उन्होंने मोमना नूं अल्लाह आख्या फला तख्शौहुम, उनसे ना डरो। और अज दे मुसलमान नूं अल्लाह कह रहा है। कुरान अरब च भी मौजूद है, कुरान अजम च भी मौजूद है, ईरान च, लबनान च, अफगानिस्तान च, हर जगह कुरान मौजूद है। ये जिथे जिथे कुरान है ना उथे उथे अल्लाह मुसलमानों नूं कह रहा है इन्हां कोलों नहीं डर। शुक्रिया, मेहरबानी। इन्हां कोलों नहीं डरना। हुण अच्छा मुसलमान होवे जिहड़ा अल्लाह कोलों डरे ते उन्हां कोलों तुहानूं गल दसां, बेहतरीन मुसलमान होवे जिहड़ा अल्लाह कोलों डरे। जिहड़ा बहुता डरे वो बहुत अच्छा मुसलमान है, जिहड़ा थोड़ा डरे वो मुसलमान है पर ओडा नहीं। अल्लाह कोलों डर दा नाम मुसलमानी। असीं भी अल्लाह को डरने, डरते असीं इन्ना कोई हाँ तकरीबन। मेरा ख्याल है जिवें बेनमाज नूं आखी ना नमाज पढ़िया कर, वो ना आंदा मैं पढ़ांगा ते ना आंदा मैं कोई नहीं पढ़नी। मुसलमान हुंदा है ते आख ही नहीं सकदा मैं नहीं पढ़नी, ते जे वो आखे मैं पढ़ांगा ते फिर जदों आख्या हुंदा सी मैं पढ़ांगा और चार तो मैं आखना ना आप। रिवाज है वे कि जेड़ा बंदा बेचारा नमाज नहीं पढ़ता, बस एवें थोड़ी जी कोताही है, गल कोई नहीं, एडा पार कोई नहीं। 4-4 घंटे बंदे गल्लां करते हैं तो उक्का नहीं तंग आउंदे। 10-15 मिनटां च 5 ही नमाज़ां पढ़ करती वाजिब। टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। जिन्हों आख्या ना नमाज पढ़िया कर, उस ना आख्या मैं पढ़ांगा तो ना आख्या मैं नहीं पढ़नी, आंदा पढ़नी चाहिए। सुन दो ना तुसी, कोई नहीं पढ़नी चाहिए। वो पढ़नी चाहिए कि ना तो हाँ की है ना कि मैं पढ़ांगा, तो ना मैं इनकार ही किया मैं नहीं पढ़नी। बशकारों एक राह कढ़ लिया पढ़नी। ये राह इंज ही है जिवें कणक के विचों दी राह पिया होंदा, वो कणक मिंद मुंद के ना विचों दी राह कढ़िया होंदा ने। उत्थे जट्टां मोड़ियां रखियां होंदियां ने, उरले पासे भी ते परले पासे भी, परले बन्ने ते भी ते उरले बन्ने ते भी इधरों ना लंघो खुदा दा, ना कणक ना मिंदो। ये विचों दी राह पै गया होंदा ना। हाँ ना थोड़ा जिहा उत्तों होइए तो बंदा टुर जांदा, कोई लंबा नहीं होंदा। अज तो थोड़ा जिहा विचों दी पा ले। मैं एक बंदा ऐसा वेख्या जिहड़ा उत्तों दी होण दी बजाए वो मोड़ी चुक के विचों दी पै जांदा सी ते फिर मोड़ी उत्थे पे रखदा जी। ओए अल्लाह दे बंदे उत्तों दी हो जा। ये जिहड़े विचों दी होए हुंदे ने ना वो पढ़दे ने ना वो छड्डदे। उन्होंने
آخیا نماز پڑھیا کرو، وہ کیا آدھے ہاں بالکل جی بالکل پڑھنی چاہیے۔ روزہ نہیں رکھتا بندہ، انہوں آخو یار روزہ رکھیا کر چنگا پل تو صحت مند بندہ ہے، وہ نہ تے آندا میں رکھاں گا سویرے اٹھا ہی نہ لینا، تے نہ وہ آندا مسلمان ہو کے میں آکھے میں نہیں رکھنا، وہ بھی آندا بھی نہیں جی نہیں رکھنا۔ تسی یہ جیسی زندگی چ پہلی بار یہ گل سن دے ہو، حالانکہ تسی روز تمہیں پتہ ہے اس گل، پڑھنی چاہیے تے روزہ رکھنا چاہیے۔ کسی بندے نو آکھے نا اللہ کو ڈر ہوئے، اللہ کو ڈر، وہ آندا جی بالکل بالکل جی ڈرنا چاہیے، وہ چاہیے تے آگ چھڑو یار اللہ کو ڈرنا، یار کو ڈرے نہ ڈرے پتہ ہے، مینوں جنہ کو بندے ڈردے نے، میں جنہ ڈرنا مینوں پتہ ہے، تانوں جنہ ڈر دو تانوں پتہ ہے۔ تانوں پتہ ہے جڑا بندہ 11-12 بجے رات نو پٹھے وڈدا ہوئے نیرے ہاتھ بھی وڈ کردا کسی ویلے داتری نال، اوڑا ادھی رات نو ہاتھ نو پھڑے ہے کی گل انہوں مجھ نکلیا کہ مینوں بھوک لگی، نہیں بندے تے برگر منگوا نہیں دینے نا جدو بھوک لگی۔ آج کل تے آن لائن ہر شے آ جاندی ہے، ہن تے جی اٹھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وچوں ہی میسج کرو بوئے تے آ جاندے لو جی پیسے تے اے لو۔ انہوں مجھ فون کیتا ہوندا پہ میں شوگر میری لو ہو گئی، وہ جڑا 12-1 بجے پٹھے پہ بڑھ تو حساب لگتا پیا دنے نو کی سی پچھلے ٹائم بڑھ لیندہ سویرے بڑھ لیندہ، سارے جہان نو شک پہ جاندہ ہے پہ کسے دے بڑھتا کسے دے بڑھتا، وہ جڑا کسے دے رات نو بڑھتا ہے وہ دنے کیوں نہیں بڑھتا کسے دے، انہوں دنے ڈار ہوندہ ہے کسے دا، اور یار ڈار ہوندہ ہے پہ ہمیں کو پھاڑ لگا آگو تے جتیاں مارے گا پہ بٹے ہوئے، ادھا مطلب ہے وہ دنے اس واسطے نہیں بڑھتا پہ انہوں بندیاں دا ڈارے، بندے ساؤں جان گے نا تو پھر بڑھنا گا ایمیں کو دنے بندہ ہتھی نہ پہ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو جہاں ڈرنے نا او ہو رہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں ایک گل دساں ادھی رات نو جدو بندیاں تو ڈردہ رات نو بڑھنا نا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں ادھوں بھی جاگدا ہوں، نہ میں نو اونگ آؤندی ہے نہ میں نو نیند آؤندی، میری جی میں دنے نظر ہے او میں رات نظر ہے۔ خدا دی قسم رات نو جڑے موٹر کھول دینے کسے دی وہ بھی بندیاں تو ڈر دے جے، جڑے کبوتر کسے دے کٹ دینے رات نو وہ بھی بندیاں تو ڈر دے جے، آڑے کندہ ٹپ دینے وہ بندیاں تو، وہ دنے کیوں نہیں کرتے، دنے بندے بہندے ہوندے نے تے جے انہاں نو یقین ہو جائے پہ وہ رات نو بھی بہندہ ہے۔ قرآن دی قسم اگر بندے اللہ کو ڈر جان پیڑ کرن واسطے تھا ہی نہ لبے، کتھوں لبڑ تو اڈی کیا بات ہے قبلہ نوجوانوں کتھوں لبڑ تھا کتھوں لبڑ، ایک تے انہوں نیند نہیں ہوندی، ایک انہوں ہنگراٹ بھی نہیں ہوندا، اونگ بھی نہیں ہوندی نیند بھی نہیں ہوندی، اگوں دیوار ہوئے تے پرلے پاسا نہیں دسدا اللہ انجدہ ہے ہی نہیں، وہ جی میں دیوار تو اورا بہندہ ہے وہ میں دیوار تو بڑا بہندہ ہے۔ یہ مطلب یہ اللہ کو ڈر ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ، اللہ کو ڈر۔ میں تو انہوں دساں سی کڈے کڈے مسلمان ہاں بس جنہ جنہ اللہ دا ڈر ہے نا انہیں مسلمان، میں پھر پہ آنا من جاؤ گل پکی جے، میں کچھی گل نہیں پہ کرتا، جنہیں جنہیں اللہ کو اسی ڈرنے ہیں انہیں اسی مسلمان، تھوڑا ڈران گے وہ کو تھوڑے مسلمان ہاں، بہتا ڈران گے وڈے مسلمان ہاں، بہت زیادہ ڈران گے تو بہت اعلیٰ مسلمان ہاں۔ ایک گل پکی ہے تسا ازما کہ میں اپنے آپ کو ازمانا تو تسی اپنے آپ کو ازماؤ، اے جنوں جنوں یہودیاں تو ڈر آتا نا وہ پورا اللہ کو نہیں پیا ڈر۔ میرے لوگ دیکھو جی بہت شکریہ، اللہ فرمایا سی فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، بخشو نہیں اور مجھ سے ڈرو۔ یہ مطلب ہے نبی دے دور سے بھی کوئی ایسے بندے ہون گے جڑے اللہ تو تھوڑا ڈرتے سن تے یہودیاں تو بہتا ڈرتے سن، پھر آج بھی بندے ہیں نے جڑے اللہ تو تھوڑا ڈرتے نے تے یہودیاں تو بہتا ڈرتے نے۔ اللہ کی فرمایا کدے کو ڈرو، میرے کو ڈرو تے انہاں کو حضرات اس دور تو لے کے اس دور تک بہترین مسلمان ہوئے جڑا یہودی تو نہ ڈرے، پھر کہنا بہترین مسلمان ہوئے جڑا یہودیاں کو نہ ڈرے۔ بخاری شریف نہ پھول، مشکات شریف نہ کٹ، ورکے دا سجا پاسا کے کھبا پاسا، 7ویں سطر کے 8ویں سطر، میں تینوں نہ پھول کتاباں، صرف اپنا موبائل کٹ
موبائل چو گوگل کٹ گوگل چو 57 ملک مسلمانہ دے ویک کے قرآن چو کہاں وہ کتھوں دے مسلمان نے جڑے یہودی کرو نہیں ڈر خیر ہوئے توڑی آباد رہو جی زندہ رہو دوبارہ بہت شکریہ دوبارہ عرض کرنا کوئی آخری آرس دور دی گل پہ کرنا میں کہنا 57 جو ملک نے اس ملک دے مسلمان 10 جڑے یہودی کرو نہیں ڈر دے ہن کڈے گا کوئی گوگل تو دیا پیرا تھلے زمین نکل جائے گی آج جڑے یہودیاں کرو آج نہیں پہ ڈر دے انہاں نو اسی کافر آندے رہے کیا بات ہے اس ویلے ایک قوم ہے جڑی نہ یہود کو ڈر رہی ہے نہ نصارہ کو ڈر رہی ہے جڑے بندے سانو پنڈاں وچ کنداں تے کافر کافر لکھتے سن آج ایسا ہویا ہے نہ کوئی مناظرہ ہویا ہے نہ کوئی مذاکرہ ہویا ہے نہ کوئی مباحثہ ہویا ہے نہ کوئی جھگڑا ہویا ہے گھر بیٹھے انہاں ایرانیاں نے ساڈا منہ تو چھڑے خدا دی قسم انہاں ایرانیاں نے ساڈا منہ تو چھڑے ہے تاکہ عثمانی صاحب دیوبندی عالم دین نے دیوبندی جنہ دے منن والے سانو بویا تے آکے کافر لکھ جاندے سننا اس تکی عثمانی صاحب نے فرمایا آج شیعہ سنی بحث کا وقت نہیں آج ایران کے مسلمان مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہود سے ڈر رہے ہیں نہ نصارہ سے ڈر صدقے جامع خیر ہوتے شکریہ اللہ سانو ویکھنا چاہتا ہے انجا اللہ اجدے ویکھنا چاہتا ہے کئی باری تو انہوں پتا کسے دا لائق پتر فسٹ آوے نا تے جڑا اپنا فیل ہویا ہوئے انہوں بندے کو آکے آندے نہیں اے او بھی ویکھ ہے او بھی تیرے نال ہی جاندہ سی اے نلائق نو بندے کھلار کے آندے نہیں او بھی تے اسے سکولے جاندہ سی انہوں وہی ٹیچر پڑھاندے سر تینوں بھی ٹائم دیتا ہے انہوں بھی ٹائم دیتا ہے وہ بھی فیساں دیتی ہیں تریاں فیساں دی اے او ویکھ اے او ویکھ او ویکھ انہوں اپنی کتائی دا صاحب نہیں لگتا انہوں او دے تے گسا چڑھ جاندہ اے پاس کیوں تو میں صحیح گل دساں انہوں اپنی نلائکی تے افسوس تھوڑا ہوتا ہے او دے تے گسا بہتا چڑھتا ہے پھر انہوں بندہ پوچھے اے سی پاس ہونا سی او دا خیال سے کوئی 5-7 محلے چ ہو جاندے تے چلو پارٹی تے بن جاندی نا پکا چلو بندہ دا او بھی ہو گیا میں ایک بندے نو آکھیا سگریٹ چھڑ اسے اس واسطے ٹھیک نہیں ہوتے ہو سکا جڑا ڈاکٹر کو دعا میں لے ہونا بھی پیندا چلو ٹھیک ہو گیا اصل گل ہے جنہیں مڑنا نہ ہوئے اس کو 100 دلیل موجود ہوتی عزیزاں نے گرامی قدر میں عرض کر رہا کہ ایس ویلے نا ایسا انہیں کم کیتا ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے پہ وہندے نے کہ یہ نہیں ڈرنا سی اللہ کو نہیں سی ڈرنا انہاں تے حساب نہ ساڈی بےزتی کر چھڑی سارے ملک منہ والے بندے نے انہاں نے ساری صاحب نہ بےزتی کر چھڑی اصل گل ہے کہ جدا فیل ہو جانا او دا دل کرتا ہے کہ ساڈا بھی انجدا ہوئے پھر وہ کی آندا وہ آندا بچہ ایک بار پھر امتحان دے جے تو امتحان دے نا میں تینوں موٹر سائیکل نویں لے کے دیاں گا یعنی کسے طریقے کنجر پڑے صحیح مطلب ہے کہ باہر کسے طریقے پڑھے میں موٹر سائیکل لالچ دا بھی پڑھیا ہوئے پڑھ تو پھر بھی جائے گا خدا دی قسم یہ جڑا لالچ ہے نا یہ دے وچ بھی اگر کوئی تعلیم حاصل کر لیندہ ہے لالچ وچ بھی اگر کوئی چنگا ہو جاندہ تو میں سمجھنا ہوں لالچ بھی ثواب ہے لالچ دینا بھی ثواب ہے لالچ چاہونا بھی ثواب ہے یعنی لالچ دے ہونا تو تسی آنکھوں مندے نو یار تو نماز پڑھیا کر میں تینوں ویزا لے دینا انگلینڈ دا جو شروع کر دے تو کوئی گالی چنگا ہی ہے یہ مطلب ہے لالچ بھی کسی ویلے کام دے جاندہ ہے ایک تو دساں اسی لالچی پیدا ہوئے قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ المعارج ہے لالچ دین لگا آج جڑے بندے جنت دا بھی لالچ کر دینا انہاں تے بھی اعتراض نہ کرنا کہ جنت دا لالچ کرتا ہے لالچ کر کے جنت تک بھی ٹور جائے گا تو تاہم ہی حسنین تے متھا ہی لگے گا اگر کوئی میری بہن میری بیٹی جنت دا لالچ کرے گی تو بطول دی بارگاہ جی جائے گی نا وہ چنگا لالچ کر لینا چاہیے یقین کرو اگر اسی لالچی پیدا نہ ہوندے کہ جنہوں اللہ نے حسنین دی جاگیر بنایا تے زہرہ دی جاگیر بنایا اس جنت کھڑن واسطے اللہ نو دسن دی لوڑ ہی نہیں سی اتنے سیب بھی ہون گے تے انگور بھی ہون گے کھجوراں بھی ہون گی تے حوراں بھی
بھئی اللہ جنہ لالچ دیتا کدے واسطے دیتا ہے کہ چلو اس لالچ اچھی بندے کم از کم حسنین دی جاگیر ویکھتے لینا جڑے بچے نو کیا جاندا نا بچیا اگر تو پاس کر لینا تو میں تینوں موٹر سائیکل دیاں گا بالکل اگے ایسی گل میں کیا اللہ بندے کیویں دے ویکھنا چاہنا فرمایا پاس ویکھنا چاہنا پاس کیویں دے میرے کولوں ڈرن تے یہودیاں کولوں نہ ڈرن اللہ میں کہ اللہ تو سانو اس طرح دا بنا کے تے پھر ساڈے تے کی دان کرے گا کہ لالچی جو ہے پوچھ ہی لیا میں کہ اللہ لالچی بندے ہیں تمہیں پتہ ایک بندہ بہت لالچی تے کنجوس سی وہ دھوپے کھلوتا سی تے کسے بندے آ کے چھاویں ہو جا آندا کی دینا ہے ہو سکتا دفاع ہو کھلوتا رہو میں تے آکھیا سی تو اپ لگی ہے تے کتے چھاویں کھلو جا یہ مطلب ہے جیڑا بندہ لالچی ہوتا ہے نا جی انہوں جیڑی بھی گل آکھی ہے بچوں اپنا حساب رکھتا ہے کہ مینوں فائدہ کی پیا اصل پتہ گل کی ہے تانوں کی دساں جی فائدہ پتہ کی ہے تسی مومن ہو جاؤ نا تاں بھی فائدہ ہے متقی ہو جائیے اسی تاں بھی فائدہ ہے فائدہ دساں مومن ہونے دا کی فائدہ ہے تے متقی ہونے دا کی فائدہ ہے اشہد ان امیر المومنین بھائی امام المتقین علی ولی اللہ جڑا مومن ہو جائے گا علی جیسا امیر مل جائے گا متقی ہو جائے گا حیدر جیسا امام مل کیسی ہے جی شکریہ قبلہ میں کہ اللہ اسی لالچی بندے ہیں ذرا دسنا سی کہ اگر اسی تواڈے کولوں ڈریے تے یہودیاں کولوں نہ ڈریے پھر کی انعام دیو گے میں انہاں بندیاں دے سامنے کھڑا جنہاں نوں اے آیت آوندی ہے جنہاں دے ذہن پہلے پہنچ گئے میں پہلے سلام کر دیاں گا جڑے لیٹ ہو گئے سلام بھی لیٹ ہو جائے گی لیکن میں نہیں سمجھدا کہ الحمدللہ مومنین یہ بہت دیر لان گئی یا میں نے تشریح کرنی پائے گی لفظ ایک ہی ہے اللہ فرماندا ہے فلا تخشوہم 150 نمبر آئے تھے سورہ بقرہ دی ان سے مت ڈرو بخشونی مجھ سے ڈرو جب تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے نا ہاں اور ان سے نہ ڈرو گے جی اللہ فرماتا ہے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں والی اتم نعمتی علیکم تم ایسے ہو جاؤ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں میرا خیال ہے بھائی میں سلام پیش کر رہا بہت شکریہ کیونکہ بھائی میں نے چہرے خدا دی قسم دس رہے نے کہ جتھے میں جانا چاہنا بندے اگے کھلوتے ہیں وہ جڑے وچوں دی ہو جاندے نے بندہ موٹر سائیکل تے اتوں دی آوندا تو اگے کھلوتے ہیں لوگ کتھے رہ گیا سو وہ آندا یار میں تے موٹر سائیکل تے آیا وہ آندا میں وچوں دی ہو گیا سی اے جڑے بندے ہن وچوں دی ہوئے نا چنگے کام دے وچوں دی پیڑے راہ تو نہیں چنگے کام دے وچوں دی خدا دی قسم میں اے سلام پہ پیش کرنا جنہاں نے لفظ دی سمجھ آ گئی ہے ولی اتم نعمتی علیکم تاکہ میں تم پر صدقے جاواں نعمتوں کو پورا کروں چہرے انہاں دے اس وقت شاداب نے جنہاں نوں پتہ ہے نعمتاں کیڑے میدان وچ پوریاں ہوئیاں سارے نوں یاد آ گیا بھائی ایک میدان ہے جتھے نعمتاں پوریاں ہوئیاں اے جے قرآن اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جدو حیدر دی ولایت کا اعلان ہو گیا اللہ فرماتا دین بھی مکمل ہو جائے نعمتاں بھی پوریاں آج میں نے تمہارے لیے دین کو عمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور نعمتیں پوری کر دی برزیت لکم الاسلام دینا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں دووے گلا لڑیاں جے اللہ فرمانتا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں یہودیوں سے نہیں ڈرتے ولایت علی بھی انہی کے لیے ہوتی کمال ہے یار اللہ فرماتا میں ولایت جیسی نعمتوں نو عطا کرنا جدے اندر گل کھلو جائے کہ ڈرنا اللہ کو ہے انہاں کو نہیں ڈرنا ہن پوری دنیا منہ اڈ کے بھی بندی ہے یہ ٹیکنالوجی انہاں کو زیادہ جہاز انہاں کو زیادہ تیل انہاں کو زیادہ بم انہاں کو زیادہ وہ ڈرتے کیوں نہیں یہ نہیں ڈر رہے قرآن کے مطابق جو اللہ کا ڈر ذہن میں لے آتے ہیں وہ یہودیوں کا ڈر نہیں ڈر اس میرڈ دے مسلمان نے ہو اس میں پیانا اس میرڈ دے مسلمان نے ہو غدیر دے میدان الیوم دا میرا پرانا ترجمہ ہے آج تے ایتھے الیوم دا معنی ہے آج تے ایتھے یارہ میں آج پہ پڑھنا کتھے اوتھے اوتھے کہ ایتھے ایتھے جس اے 12:40 تے میں نو سننا ہے آج وہ آ جائے آج تے اوتھے ایتھے الیوم دا مطلب ہے آج تے ایتھے
تسی بھی بیٹھے ہو اج تے ایتھے میں بھی حاضر ہویا اج تے ایتھے انہوں آدھا جی الیوم غدیر دے میدان چ حیدر دے سر تے پگ بن کے جدو پیغمبر نے دسیا نا جدا میں ولی ہاں او دا اے ولی تے جدا میں مولا او دا اے مولا ہے اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہویا جے آج تواڈی کیا بات ہے آج تے ایتھے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں اپنیاں نعمتاں پوریاں کیتیاں جے آج تے ایتھے تو مراد کیڑا میدان ہے میدان احد میدان بدر میدان خیبر میدان غدیر خیر ہوئے قبلہ میدان غدیر اللہ فرمایا آج تے ایتھے وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں دین اسلام تے راضی ہویا جے آج تے ایتھے یہ دا مطلب طے ہو گیا جدہ دین میں علی نہیں علی والا ہوتا تے راضی جدہ دین میں علی نہیں ہوتا دین مکمل نہیں نعمتہ بھی ہوتا تے کوئی نہیں اللہ بھی راضی کوئی نہیں تے او دے اللہ دین بھی مکمل نہیں کیتا ایک کتھے آج تے ایتھے ہن سواد ہون لگا ہے میں ماضی چوں تانوں حال چ لیاون لگا اس تو پہلی آیت چ اللہ فرمایا الیوم بلکہ پہلے حصے وچ پہلی آیت چ نہیں اسے آیت دے پہلے حصے الیوم دو باری آیا ایک باری بڑا پڑھیا گیا ایک باری گھٹ پڑھیا گیا وہ بھی الیوم اسے آیت چ ایک تے الیوم اکملت لکم دینکم آج میں دین مکمل کیتا ہے آج تے ایتھے ذرا پیچھے جائیے نا اللہ فرماتا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم کافر مایوس ہوئے نہیں آج تواڈی کیا بات ہے کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے آج ایتھے جڑے سکھ بیٹھے نے وہ ذرا ہاتھ بلند کرن آج ایتھے سبحان اللہ میں کیا کوئی نہیں بیٹھے آج ایتھے کوئی نہیں آج ہے کوئی سے سکھ یارا کوئی سردار سکھ بیٹھا ہے نہیں آج ایتھے سکھ کوئی نہیں یہ میرا حل قبلہ سنین صاحب آگا نے آج قبلہ سنین صاحب تشریف لے آئے نے کل آج اوتھے ایتھے انہوں آندے جے الیوم آج تے ایتھے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم اے میرے حبیب کافر مایوس ہوئے نہیں آج میں یار ایتھے اشارہ کیتا ہے جدو اللہ کے ایتھے آج تے ایتھے وہ میدان بدر سے میدان بدر سے کافر بھی ہے سن مسلمان بھی ہے سن چلو وہ جنہیں 70 کافر مرے نے میدان چاہے نے تو مرے نے یہ دا مطلب ہے میدان بدر چ کافر بھی ہوتے ہی تے مسلمان بھی ہوتے ہی 14 شہید تے 70 مردہ یہ دا مطلب ہے کٹھے ہی سن ہوتے ہی ایک میدان کافر بھی تے مسلمان بھی میدان احد چ 70 شہید ہوئے تے مارے نے کافرہ شہید کیتے یہ دا مطلب ہے میدان احد وچ بھی کافر بھی موجود سن مسلمان بھی موجود خیبر وچ مسلمان موجود سن کہ نہیں تے یہودی موجود سن مہربانی ہر میدان وچ کافر بھی ہوندے سن تے مسلمان بھی ہوندے سن جتھے اللہ پہ فرماندا کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے اوتھے تے کافر ہے ہی کوئی نہیں کمال بہت شکریہ میں نہ میدان غدیر وچ کہڑا کافر سی ہن تے سارے حج کیتا ہے حج کر کے بندے باہر نکلے نے نبی نے حاجی گھر نہیں جان دیتے حاجی کدوں کافر ہوندے نے کدی تساں کتے پڑھیا ہوئے حاجی کافر صاحب نہیں میدان غدیر کو کافر ہے سی حاجی سن کے کافر سن حاجی سن مسلمان سن میں حیران ہاں ایتھے ہی قبلہ آ رہے سن ادو میں تمہیں پوچھتا سا بھئی جنہیں سکھ بیٹھے نا اج تے ایتھے ادھر ہاتھ چکو کسے بھی نہیں چکیا کیونکہ ایتھے ہے ہی نہیں جدو ہے ہی نہیں مینوں ہی پتا ایتھے کوئی نہیں سکھ
تسی بعد ہی سوچو گے مولوی بوٹی پیتی سی جدو سکھ ہی کوئی نہیں بیٹھا ہی کوئی نہیں یہ بیاندہ جد کڑا تو ان نہیں سی پتا پھر تو سکھ کوئی نہیں سوچ اللہ نو پتا سی نا تے کافر کوئی نہیں سر اٹھا یار سر اٹھا میں بیانا اللہ جانتا نا سازہرن سارے مسلمان نے پھر اللہ پہ فرماتا میرا حبیب علی دی ولایت اعلان کر دیتا ہی نا پھر میں کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے آئی تھے کوئی ہوتا تے کافر آئی کوئی نہیں سی پتا چلا جو علی سے مایوس ہو جائے وہی کافر ہے صدقہ جامعہ قبلہ بہت مہربانی یہ مطلب ہے دیواروں پہ کافر لکھنے کی ضرورت نہیں جو ولایت کو قبول نہ کرے وہی کافر ہے شکریہ کافر مایوس ہو جاندے تو ہمیں گل دساں کافر آئی مائی مایوس نہیں جی ہوندے بڑے اترے ہوندے اترا بندہ چھتی مایوس نہیں ہوندا اترا بندہ ایک قتل کر چھڑے نا وہ آندہ فلانا بندہ پہ آندہ ہے بھی یہ کیس کرو تو میں انہوں پھانسی دوا دینا وہ آندہ انہوں بھی مار چھوڑو جان چھوٹے مایوس نہیں ہوندہ پہ یہ کیس لگ گیا تو کی ہوئے گا کیس لگ جائے تو وہ آندہ وکیل بڑیاں بڑیاں گلہ کرتا وہ آندہ انہوں مار چھوڑو مایوس نہیں ہوندہ وہ آندہ گواہ جانتے نے وہ آندہ گواہ مار چھوڑو مایوس نہیں ہوندہ یہ جدو پیڑا مایوس ہوندہ نا ہوندہ کسے غیر معمولی گلتا غیر معمولی دی بھی تشریح کرنی پڑانی ہے شیخو پورے کی کر دے میں پیارنا غیر معمولی آندے نے جڑی عام گل نہ ہو خاص گل ہوندی ہے تے کافر مایوس ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے ولایت علی کو عام گل نہیں جتے کافر مایوس ہو گیا کافر نبوت تو مایوس نہیں ہویا معراج تو مایوس نہیں ہویا جہاد تو مایوس نہیں ہویا نماز روزے تو مایوس نہیں ہویا ولایت علی تو مایوس ہویا یہ خاص کوئی موقع ہوتا ہے اس دور چ بھی کافر مایوس ہوندے سن کسے خاص گل تو تے آج بھی کافر مایوس ہوندے نے کسے خاص گل تو انہوں پتہ ہے ایس دور دا سب تو بڑا فرعون انہیں بھی ایک اعلان کیتا ہے کہ اس قوم نے مجھے مایوس کر دیا تو آڈی کیا بات ہے کتنا شکریہ ایس دور دے سب تو بڑے فرعون نے آکھا پہ اس قوم نے مجھے مایوس کر دیا تو انہیں گل دساں کافر کو مایوس یا مولا کرتا ہے یا مولا ہی کرتا ہے کافر یا کسے مولا آباد روی مولا ہی دیتا ہوئے انہیں کدوں اعلان کیتا ہے وہ سکے رجیم چینج کر دے رجیم نو سمجھ دے ایک رجیم ہے ایک رجیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم مردود شیطان تو میں اپنا من ایک رجیم ہے یہ ایرہ شروع کر دینے کہتے منتے زیادہ انگریزی ہوندی نہیں رجیم رجیم آندے نے بندے اوہی رہن تو اتوں گورنمنٹ بدل جائے انہوں رجیم آندے تو ساتھ وہ رجیم نہیں بیکھی جڑی عمران خان صاحب دی سی کوئی نہیں تو ہی میں ایسا نہیں سو میرا کیا وہ رجیم ہے ملک ہوئی ہے بندے بھی ہوئی نہیں رجیم چینج ہوئی رجیم کڑی نون لیگ آگئی انہوں نے رجیم انہیں آکھا میں ایسا رجیم چینج کرنی ہے کہنے ملک تو آڈی خیر ہو ایران رجیم چینج ہے کہ بلا بیٹھے نہیں تو پڑھے لکھے بندے نے تو میں پنجابی بندہ ہوں تو پنجابی مثالہ میں دیندہ رہنا بچ ویسے مثالہ دے کے گل واضح کرنا اللہ پاک دی بھی سنت ہے پیغمبر دی بھی سنت ہے جاندے نے قرآن نو تو مچھران دیا مثالہ کھوتیاں دیا مثالہ اللہ قرآن چ دیتی ہیں اس واسطے میں تواڈے کول معذرت نال مثال دین لگا ایک کئی بندے جڑے نکے نکے فرعون ہوندے نا گھراں چ پنڈاں چ محلیاں چ وہ بھی کئی گھراں دی رجیم چینج کر جاندے تواڈی کیا بات کراں دی ایتھوں میں شروع کرنی ہے تاں تانوں اس رجیم دی سمجھ آنی ہے میں ٹیچر ہاں میں اس بال نوں بھی سمجھا چھڑنا ہے رجیم کی ایک گھر وچ ایک حاجی صاحب ہون بزرگ ہون تہجد گزار ہون روزہ دار ہون 5 ٹائم دے نمازی ہون انہاں تو ڈردے سارے گھر دے بچیاں پردہ کردیاں نے بچے نماز پڑھدے نے سارے روزے دے ٹائم اٹھے ہوندے نے تو آندے نے حاجی ہری آ گیا حاجی ہری آ گیا وہ اندر آؤں تو بیبیاں پردہ کر رہی ہیں باہر نکل جان تو لا کے گل چھپا لیں حاجی ہری ٹر گئے شکر شادی تے جانا ہوئے تو اتنے تمہیں پتا مہندی تے بھی فنکشن ہوتا ہے پھر اس تو بعد برات تے بھی پھر ولیمے تے بھی جے حاجی ہری ویاہ دے دن بیمار ہو جان کڑیاں دیاں نے الحمدللہ
انشاءاللہ شادی تو بعد شفا ہو جائے گی، تسی آرام کرو گھر۔ اچھا جو حاجی صاحب کی وجہ تو تمہیں پتہ وہ سارا گھر جڑا ہے وہ بیچارہ متقی ہوندا ہے بنے تے اسے گھر ایک دو بندہ ایسا بھی ہوئے، ایک دو بندہ جڑا بچوں آوازاری ہوئے حاجی دی تنگی تو خشکی تو، وہ جڑا محلے دا فیرون ہوندا وہ کسی ویلے شام نو عشاء ویلے گھر آ جاندا ہے۔ اس گھر کیڑے گھر جتھے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جتھے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، پاویں کسی وڈے دے حیات ہی رکھتے ہیں، وہ پھر آ کے بہ جاندا سناؤ بھائی کی پہ بنتا ہے، حاجی ہری کتنے نے، حالانکہ انہوں پتہ ہوندا ویکھ کے آیا ہوندا مسیتے وڑ گئے، وہ ویکھ کے آیا ہوندا حاجی مسیتے وڑ گیا، جان کے آ کے بہ کے آندا سناؤ بچے ٹھیک ہو ٹھیک ہو، حاجی صاحب کتنے گئے آج نماز پڑھن گئے، اچھا 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 تاں ہی سوکھے بیٹھے ہو۔ ایتھوں شروع ہوندا جی رجیم چینج کرنا، تھوڑی سماعت تو صدقے ہو سمجھ کے سننا جی۔ پہلی سٹ یہ مارتا ہے کہ تاں ہی سوکھے بیٹھے ہو، وہ جڑے بندے اگے بچے ہوندے نے بیچارے وہ آندے نے آہو جی آہو، اس آخیا تواڈے حاجی صاحب بہت سخت نے، وہ تو تواڈے گھر ڈھولکی نہیں بجن دیندے آ ویاہ تے، آ ساڈے گھر ویاہ ہوندے نے ڈھولکی بجدی ویکھی جی، جی تواڈے ہل تے جی ڈھولکی بھی بجدی ہے تے ڈانس بھی ہوندا ہے۔ اس آخیا میں تے اپنی اولاد نو آکھیا ہے تساں اپنی قبر وچ جانا ہے، میں اپنی قبر وچ جانا ہے، موجاں کرو۔ وہ حساب لاندے نے کہ آ چاچا چنگا جی ساڈے حاجی تو غور فرمایا جی۔ دوجی گل کردا وہ آندا تواڈیاں تے بچیو تساں تے منہ بدے ہوندے نے ویاہ والے دن نہیں، میں آکھیا تیاں تے آنیاں، ویکھو نا تیاں تے آنیاں نے، یہ کہڑیاں اتنے بہ جانیاں نے، انہیں آخر کتے ٹر جانا ہے، 4 دن پیو دے گھر چ موجاں نے کر لو۔ وہ حساب لاندیاں نے پہ ساڈے والا بابا چنگا نہیں تے آ بابا چنگا ہے، تساں توجہ رکھنی ہے۔ ذہنی طور پہ اس رجیم چینج کر دیتی، تو غور نہیں فرمایا انہاں دی پیس جائے یا نہ جائے، انہاں دا ذہن تیار کر دیتا ہے کہ حاجی دی وجہ تو ہی اسی بدے ہیں، اے نہ ہوئے تو پھر موجاں ہی موجاں۔ تو انہوں نے کہ گل دساں قرآن میرے سامنے اے جنہیں موجاں کرنے والے ہوندے نے نا سارے پھر انہاں دے نال ہوندے، صدقے جاواں جتھے جتھے بندہ موج وچ پینا چاہندا ہے دین نو چھڈ کے، او سمجھو او دے ذہن دی رجیم پیچھے کوئی فرعون کر سکدا ہے۔ انہیں ٹرمپ نے گھر بیٹھ کے سوچیا اے ایران کدی شہنشاہ دے دور وچ عیاشی دے اڈے ہوندے سن، ایتھے کھلے لوگ یورپ وانگو پھردے سن، ایدی رجیم نہ چینج کریے کیویں؟ انہاں کہ شہنشاہ دے منڈے نو تو پینٹ کوٹ پا کے بہو تو میں رجیم چینج کرنا۔ انہیں پوچھا بدل سکتی ہے رجیم کے نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بزرگ ہے 87 سال دا، ستے نال میری گل نہیں، ایک شکریہ کے بتا ایک بزرگ ہے 87 سال دا، اے انہیں سارا کام ہو دا ہے، ایک بابا ٹر گیا ایک بابے نو چھڈ گیا، تو انہوں پتا ایک بابا جائے تو دوجے بابے نو چھڈ کے جاندہ ہے، پتا ہونا چاہیے تو انہوں مہربانی۔ انہوں نے کہا ایک بزرگ ٹر گیا، کون؟ آیت الرحمن دوجے آ گئے، کون؟ علی خامنہ۔ انہوں نے کہا اے ٹر جانا ترجیم سمجھ چینج ہے۔ اس شاہ دے منڈے نو آکھیا تو تیار رہو میں قتل دا پروگرام بنانا، جی میں قتل دا پروگرام بنایا خبریں پہنچ گئی سن، اس آکھیا اسا وڈا لیڈر مارنا ہے، اسا وڈا لیڈر مارنا ہے۔ اس وڈے لیڈر نے شہادت تو پہلا آکھیا میں بینکر میں نہیں جاؤں گا، یہیں چلا جاؤں گا، ہاں البتہ اسے پیغام دے دینا کہ ہمارے بڑے کہہ گئے ہیں کہ کوئی ہم جیسا کسی اس جیسے کی بات نہیں۔ تھوڑی کیا بات، میں اجازت لینے لگا کہ میرا نمبر بہت شکریہ۔ پھر شہادت ہو گئی یار، ہو گئی 2-3 دن انہیں چھپائی، انہیں آکھیا پتہ کرو مننے نے کہ نہیں، ایک دن انہیں آکھیا مننے نے، اس آکھیا جے وہ ٹر گیا ہے شہادت ہو گئی ہے تو سمجھو رجیم چینج ہو گئی ہے، کیونکہ موجاں اس پوچھے ہو چلے گئے، اس کے بندے باہر آئے رہے، انہیں کیا آئے نے بازار پڑے گئے، سڑکاں فل ہو گئی، ہو سکے میں آکھیا سی نا بندے باہر آؤ گے تے آکھن گے لیاؤ رجیم چینج کرو، ہو سکے بندے تے باہر آئے نے پر وہ کم نہیں ہو۔ سبحان اللہ، لوگ باہر آئے نے تے جڑا تواڈے ذہن سی وہ نہیں ہویا، ہو سکے کی ہویا، ہو سکے تم سمجھتے تھے کہ یہ باہر آ کے کہیں گے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، اب شہنشاہ کے بیٹے کو لے کے آؤ، ہو سکے حد مک گئی ہے، نہ کیمرہ مار کیوں نہ بکھایا، ہو سکے ماما
بچے چکے ہیں تے بچے بھی اپنی توتلی زبان چ پہ آندے نے ہم بدلہ لے کے گھر جا. میرے استاد مکرم فرماتے سن قتل ہونا شکست کی علامت نہیں. شکریہ قبلہ. قتل ہونا شکست کی علامت نہیں اور کسی کو قتل کر دینا فاتح ہونے کی دلیل نہیں. مقصد میں کامیابی کا نام فتح ہے اور مقصد میں ناکامی کا نام شکست ہے. اگر قتل ہونے سے شکست ہوتی تو کربلا والے ہی شکست کھا جاتے. شبیر کا فاتح ہونا دلیل ہے. یزید جو چاہتا تھا وہ کر نہ سکا, وہ یزید بھی جو چاہتا تھا نہ کر سکا, یہ یزید بھی جو چاہتا ہے نہیں کر سکتا. حسین بھی کامیاب تھے, ہیں, رہیں گے اور بدلہ لے کے جائیں گے. وہی اس آخیا سپریم لیڈر جو میں قتل کر دیتا وہی ہوں انہوں کمان کون پہ کرتا. ایڈا سواد آیا ہے, پتہ نہیں کمیں لفظ رڑے نے کمیں نا رڑے نے. انہوں کسے کان چ جا کے آخیا علی چلا گیا ہے مجتبیٰ آ گیا. پتہ نہیں نہ ہی لگ گیا, پتہ نہیں. دیکھو جی معصوم معصوم ہے, غیر معصوم غیر معصوم ہے. میں منطبق نہیں کر رہا, نہ ان جیسے ہیں نہ کوئی ان جیسا ہوگا. ادھر تھی نہ ایسے رہے نے. انہاں کیا علی گیا, علی خامنائی تے مجتبیٰ خامنائی آ گیا. علی گیا تے خامنائی آ گیا. ہو سکے اس قوم نے مجھے مایوس کر دیا. مجھے کیا پتا تھا جس طرح کا جاتا ہے اسی طرح کا آ جاتا. سبحان اللہ, یہ نظام ہی ایسا ہے جانے والا پچھلے کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ قدرتی. تو انہوں پتہ ہے اسی مجبور جائے لوگ ہاں, شریف آدمی ہاں, پھنس گئے ہاں. سعودیہ نال بھی تعلق نے, ایران نال بھی تعلق نے. ایک بلا ساڑھے نا گجران والے دیکھ خرم دستگیر صاحب ساڑھے نون لیگ دے وزیر توانائی دے رہ چکے ہیں, توانائی دے وزیر رہ چکے ہیں. انہوں نے کسی بی بی نے پوچھا اینکر نے کہ اس جنگ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. انہوں نے کہا پولیس رات. تو کیا آباد پولیس رات. انہوں نے ساڑھا معاہدہ ہے کہ توڑے تے حملہ ساڑھے تے حملہ ہے تے ساڑھے تے حملہ توڑے تے حملہ ہے. سعودی عرب نے ساڑھا معاہدہ, انہوں نے ساڑھا معاہدہ تو نہیں پر گوانڈی تے آئی نے تے نالے وہ محفوظ ہے. تو انہوں پتہ وہ گیس بھی دینا چاہتے سن, پٹرول بھی دینا چاہتے ہیں, وہ نہیں لین دینا. وہ پھر تعلق تے ساڑھے آئے نا. وہ شہباز شریف اس ویلے تمہیں پتہ گزارے خارجہ آئے نے تو کوشش کر رہے. سانوں کی چاہیے جی پاکستان بہ کے کوئی صلح دی گل ہو جائے تو میں پنڈاں چوں آیا تو پنڈ دے وچ آیا جدے ڈیرے تے صلح ہوئے پارا ہی ہوندا ہے. یار ساڑھے واسطے بڑی عزت دی گل ہے جی آرمی شریف صاحب شہباز شریف صاحب مل جڑ کے کدھرے تے انشاءاللہ وہ کرن گے کچھ نہ کچھ اللہ کرے. وہ پھر نہ قدرتی ٹائمیں رڑ گئی. ادھروں ساکھیا میں مایوس ہوں, میں مایوس ہوں. ادھروں قدرتی ٹائم رڑ گیا. انہوں نے کہا علی مجتبیٰ خامنائی صاحب کا اعلان ہو گیا اور شہباز شریف صاحب نے فرمایا مجتبیٰ خامنائی صاحب نے مبارک جی کیا کھا انہیں مبارک او دی وجہ تو نہیں دیتی, اپنے تعلقات دی ملتی. انہوں نے کہا مبارک جی. او دی مایوسی تے پاکستان دی مبارک کٹھی ہو گئی. امریکہ دی مایوسی تے پاکستان دی مبارک. ایک دم قبلہ میں نو غدیر یاد آئے جدوں ہی اللہ فرمایا نا کافر مایوس ہو گئے نے. حضرت عمر بن خطاب نے آکھا یا علی مبارک. سبحان اللہ, ادھروں کافر مایوس ہوئے ولایت علی دا اعلان ہوئے. حضرت عمر بن خطاب نے آکھا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, تو آج سے ہر مومن کا مولا ہو گیا ہے. ایدہ مطلب ہے اتو لے کے ایتھوں تک اسلام کے معاملے میں مایوس ہونا کافر کا کام ہے, مبارک دینا صحابہ کی سنت. ایک گل دا میں لطف آیا وہ میں تھوڑے کو جانچ رہا. یہ جڑا نیتن یاہو جانتا تھوڑا بہت کہ نہیں. اچھا وہ ایک وزیر خارجہ ہے, وہ جدو علی خامنہئی صاحب شہید ہوئے نا اس ایک بیان دیتا, میں تھوڑا بہت خبر شبر تو ویندا نہیں. اس آخیا ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا. تو سا غور نہیں فرمایا, خیبر کا بدلہ لے لیا. یہ نقصان کسی دا میں کیتا ہوئے تو بدلہ تواڈے کو لیندے اور نقصان تواڈا میں کر جاؤں.
तो बदला को तुहाडे को लैन आ जाए नहीं ना होंदा जिहदे हत्थों नुकसान होया होवे बदले लोग उन्होंने को लेंदे लै भाई तू निसाब चो बदर कड्डे निसाब चो ओहद कड्डी निसाब की किताब चो हुनैन कड्डी पे किधरे अली का जिक्र ना आ जाए तू किताबा चो अली नूं कढ सकना ज़हना चो तो नहीं ना कढ सकदा एक तेन मैं दसा तू विचों खैबर भी निसाब चो कड्डी कि किसी तरीके फाते खैबर का पता ना लग जाए तू बुखारी शरीफ विचों भी खैबर का बाब कढ छड़े ना यहूदियां दस दे किन्ने फतह कीता आज दे यहूदी ने आख्या हमने इनसे बदला ले लिया है शियो एक बारी मेरे एतमाद करके मेरे ते आखो शुक्र ले ला एतमाद करो शुक्र ले ला आखो अल्लाह तेरा शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र हुण पूछा क्यों अल्लाह तेरा शुक्र है असी आम लोग सां असी इन्ने जोगे ही नहीं सां गुनाहगार बनते सां अली अली है असी तो किसी काम दे है ही नहीं सां जदों दे अली नाल मनसूब होए पता नहीं बंदियां नूं की भलेखा लगा या को अल्लाह दी हिकमत है अली असी बच्चे भी कुर्बान कर देंगे असां ते शुक्र कीता तेरे बदले लोग साडे कोलों ले लए की समझते हो इस गल छोटी गल है हैदर दे बदले कोई शिया को लैन लग पाया शिया की चाहिए बदले तो धीआं दिते सन बदले तो हैदर दे पुत्रा दिते सन आबाद अजीजो पूरी दुनिया के दुश्मनदार बंदे बंदियां ते पुत्रां कोलों बदले लेंदे ने लोग धीआं कोलों बदले आबाद रहो थोड़ी आए तो सदके हाँ टाइम काफ़ी हो गया तो मैं थोड़े को इजाजत लैन लगा इतों मैं 1 बजे जाना सी 1:02 2-4 मिनट हो गए एक जुमला पढ़ देना आंसू करीब है आ गया तो मैं छड़ देना तालो जौहरी साहब इरशाद फरमाते होंगे सन कि जो आंसू आ जाए कोशिश करो कि मजलिस खत्म कर दी जाए दूसरा बंदा आके पढ़े इस वास्ते आउंदे आउंदे आंसू रुक जाए तो इस तरह फिर लुत्फ च खराबी पैदा होती तो एक भी आंसू आ गया मजलिस तो मुकम्मल है कई बार वाक्य मुकम्मल करने वास्ते बंदे लंबा पढ़ते हैं वरना आंसू एक बंदे का भी आ जाए वो मजलिस होती है ज़हरा उस बंदे तो भी राजी हो जाते हैं जिहड़ा रंजीदा नहीं सिर्फ संजीदा ही हो जाए वो पुत्रां ते धीआं दे गम च बंदा संजीदगी इख्तियार कर जाए तो खुदा की कसम ज़हरा राजी हो जाए कम से कम इस बंदे को पता लग गया कि साडा बड़ा नुकसान होया आ धीआं बैठियां ने आ पुत्र बैठे ने लोग प्योवां दे बदले पुत्रां कोलों लैंदे ने धीआं उस गली चों लंघदियां ने धीआं उस गली चों लंघ के सौदा लैन जांदियां सब्जी की दुकान ते जांदियां बंदियां दे सामने जांदियां कदी किसे सोचिया भी नहीं 1500 साल हो गए ने लोग आंदे ने बड़ा भैड़ा जमाना आ गया जिड्डा भी भैड़ा आ गया ना अजे ओडा भैड़ा अजे भी नहीं आया अज भी लोग खुदा की कसम धी जाती हो सौदा लैन तो लोग आते हैं वही बच्ची नहीं वहाँ का चुप कर छड़ परों कितने मुंडा वह मिलया तो फिर दसांगे यदा मतलब है अज भी लोग धीआं को नहीं पुत्रां को बदले लेंदे ने आ कुरान मेरे सामने लब लब मारते रहने लब मैं शबीर की मासूमा बेटी के मुतलक सिर्फ एक जुमला पढ़न लगा ये धीआं जिहड़ियां होंदियां ना जी मैं जरा मुआशरा तां पढ़ता रहना ताकि जो नवा आने वाला बंदा मजलिस है उन्होंने पता लगे भी असल गल की ये जिहड़ियां धीआं होंदियां ना तो मजाक पुत्रां तो वखरा आखिरी वेले पुत्र कोल होवे ना तो वो अब्बे नूं आंदा अब्बा जी मैं सामने बैठक च अपनी च बैठा दोस्त मेरे आए लोड़ पई तो मैनूं सद लिया वो उठ के परा जांदा है धी आ गई होवे तो सराहने बह रही मैं कदी कदी आना होना जो आखिरी बार मूँह च पानी पाइए तो बंदे का बह जाए ना पानी आस पास निकल जाए जरा टिशू नाल साफ करे उन्होंने पुत्र आंदे ने जेड़ी दुपट्टे नाल साफ करे मैं इन्हों का बड़ी कदर करना इन्होंने धीआं की बड़ी कदर पता क्यों ये बेचारियां पहले जो होंदियां ना पेकियां घर उदों पेकियां दे घर पुराने जमाने कच्चिया घर पोचा फेरदियां सन फिर पक्के मकान बने ना फिर सफाईदी करदियां सन ईद तो पहला ना इन्होंने बेचारियां के हथ पुराने बंदे जानते हैं वो चूना कर करके ना हथ खराब हो जाते सन अंज बैठिया होंदियां सजे आयल वगैरह ला के अंज बैठा होना ईद वाले दिन की होया आंदी सफाईदी की हथ खराब हो गए ना उंज देखो साडा घर किड्डा सोहना हो गया
ਪਹਿਲਾਂ इस घर नूं सोहना करदियां मर जांदियां ने ते एक दिन ऐसा आउंदा है उस घर च खलो के मां दी पुत्र तेरा ये घर नहीं तेरा अगला घर है। वो हैरान हो गया दी अम्मा ये हुण मेरा घर ही नहीं रहा। फरमाया आउंदी है बेटी ये कुदरत का कानून है जाना तू अगले घर है असल तेरा वो घर है पहले हिस्से च इनू अपना घर आंदी रहिंदी है तो फिर एक दिन वो घर बन जाता है। ये बेचारी पेके नूं कदी घर समझदी है कदी सहुरे नूं घर समझदी है। पेके आई होवे ते छोटा भरा कोई गल करे ना ओनू आंदी है तंग पै गया वो तो मैं अपने घर टुर जानी हाँ ते सहुरियां तो कोई दिओर गल करे ना तो ओनू आंदी है जे तुसीं मैनूं नहीं रखना चाहते तो मैं अपने घर टुर जानी। मैं कदी कदी आना यार साडे मुआशरे च धी नूं पता ही नहीं लगता मेरा ये घर है कि मेरा वो घर है। खुदा दी कसम बाहर वाजे बजदे हुंदे ने अंदर धी मां नूं उसे दिन दसदी हुंदी है अम्मी ए चाबी जे उत्थे अबू पैसे रखते जे इत्थे वड्डे वीर दे कपड़े आबाद रहो इत्थे निक्के वीर दा बस्ता पिया जे आ सारियां चाबियां मां दे हथ ते रखदे आ। दसां किन्ना फर्क है साडे विच ते उस करबला वालियां च। साडियां धीआं रोंदियां ने चाबियां देण लग्या शबीर दी धी रोंदी रही है चाबियां लैण साडियां आंदियां ने मेरा ये घर ही नहीं रहा। सारियां बीबियां सुगरा दे हथ ते चाबियां रखते सन ते बीबी फरमांदे सन मैं कोई बचना जे तुसां आउणा कोई नहीं तो मैं बचना कोई नहीं। अगर तुसी पुराने बजुर्ग मेरे नाल तावन करन ते बच्चियां नूं गल सुनाइए। अज हाल ने हालां शादियां होंदियां किसे जमाने च पिंडां तो बाहर जिवें वो तुहाडी सड़क है ना एडी दूर भरा डोली चुक के ना भरा आप विद्या करते सन अपने मुंडियां ते ठीक है बाहर जाके डोली रखते सन तो फिर सारे मिलन उत्थे जाते सन एक बारी है ना डोली दे विच बैठी हुंदी सी या कार च कोई पुराना बंदा बैठा तो मेरे नाल बोले जाता सी उदों सारा पिंड बच्चों मिलता सी। शेखपुर के इलाके मैनूं एक बीबी मिले वो आदम के चीमे दे सन फौत हो गए ऐस किसी शेखपुर के पिंड मैनूं मिले तो मैनूं मैं क्या इधर एडी दूर कित्थों आए हो टसके तो कहन लगी मेरे पेके मैं भरावां नूं मिले हो उस आखिर रो के कहन लगी भरा मेरा कोई मैं क्या वडेरे तुसी हो गया माँ प्यो तो फौत हो गया होंगे तो भरा उस आखिर भरा मेरा है ही कोई नहीं मैं कली सा तो माँ प्यो भी छोटे होंदे फौत हो गया सन। मैं क्या फिर उस आख्या इस पिंड का नंबरदार सी जो फिरदे ना इन्हों का प्यो से जो मेरी शादी हुई है वो बाहर आके ना डोली च मेरे सिर पर हाथ रख के कहने लगा ये ना आखी मेरा कोई नहीं तेरा जदों दिल करे ना आबाद रहो भाई तेरा जदों दिल करे पिंड आई सारा पिंड तेरा अपना है। आ मेरे पुत्र तेरे भरा लगते ने छोटे नूं मैं आखांगा तुहाडी फुफी लगती है मैनूं नंबरदार ने सिर ते हथ रखिया सी ते अजे तक जदों आउणी आ मेरी मेहमान नवाजी नहीं मुकदी कोई होश कर लै जांदा कोई होश कर लै जांदा आंदे साडे बजुर्ग आंदे सन साडी धी सारा पिंड जाके बाहर आंदा सी इनू बेगाना ना समझी तेरा अपना पिंड है जदों तेरा दिल कर दे आई है सारा तेरा इलाका अपना रोंदे तावा बतूल दियां धीआं बरद बरद वेंदियां रहियां कोई मुसलमान आके आखे तेरे नानके भी है ने तेरे दादके भी है ने तेरे सहुरे भी है ने तेरे पेके तुहाडी आवाज मेरे तक आ गई है तो मैं आखिरी जुमला आना ये धी नूं मां मिलती सी भैणां मिलदियां सन चाचियां दे पुत्तर फुफियां दे पुत्तर सारे प्यार दे के पिछाड़ते सन। आखिरी जुमला है फिर कोई बजुर्ग बीबी आंदा सी चलो गर्मी बड़ी है पिछाटो रो रो के खप गई ते प्यो नूं प्यार देण दिओ। पुत्रां दे विआहां ते लोकां दे इत्थे पग्गां हुंदियां सन ते धीआं दे विआहां ते गल च कपड़ा हुंदा सी ते धी दे सिर ते प्यार अंज रखण लगदा सी। डोली च हुंदी सी नौजवानों ते डोली चों निकल जांदी कार च हुंदी सी ते कार दे बाहर खलो के जिंदगी च पहली बारी मां दे पिछे खलो के गल्लां करन वाली प्यो दे सीने ते सिर रख के ते हौली जी एक गल करदी सी किसी नूं तजर्बा ना होवे तो पुराने बंदियां नूं होवेगा हौली जी गल करदी सी कोई बोलिया माफ कर बाबला तेरे वेड़े चली जिंदगी गुजारी किधरे कोई ऐसी गल हो गई होवे जिहदे नाल तुहाडा दिल दुखिया होवे मैं गुनाहगारां दी गल कर रहा मासूमां दी नहीं कर रहा मैं अपनी कर रहा कोई गल होई होवे ते मैनूं गुस्सा ना करना वो आंदा पुत्र मैं ते अगे ही मुक्का किवें दियां गल्लां शुरू कीतियां बाबला मेरा ये घर नहीं रहा
वो आंदा पुत्र मैं सुनते रसूल ते तेरी शादी की थी, तू सुनते बतूल ते अपने घर टुर जा। बेटा एक रात की गल है, कल 12-1 बजे मैं भी आवांगा, सदके जावा, तेरे दोवे बड़े भरा भी आउणगे, निक्का भरा भी आवेगा, मामे भी दोवे आउणगे, चाचे भी सारे आउणगे। एक छोटा ना आ सकिया, वो स्कूल है, उदा छुट्टी कोई नहीं, वो आंदी ओनू जरूर लैके आया जे, मैं उहदे तो बगैर नहीं बचती। मेरे अजीज वो चुप फिर भी नहीं करती, और जेड़ा प्यो नाल ला के आखे कल मैं भी आवांगा, मामे भी आउणगे, भरा भी सारे आउणगे, और चुप ते हो नहीं करती, और जिंदान तक रोंदी गई है। जिन्हों नाल ला के डीगर वाले शबीर आख्या सी कल ना मैं आउणा ही, ना चाचा आउणा ही, ना भरा दूजा आउणा ही, सज्जाद नूं फरमाइशां घट करी,